بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا، فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جنازے کے شرکاء نے اسماعیل ہانیہ کی تصویر اور فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے، جبکہ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ کو ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی جیسا پروٹوکول دیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کو جمعے کے روز قطر کی دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا، جس کے لیے ان کی میت آج دوحہ منتقل کی جائے گی۔ ان کی نماز جنازہ جمعے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی جائے گی اور پھر تدفین لوسل کے قبرستان میں ہوگی۔ واضح رہے کہ 31 جولائی کو ایران کے شہر تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے۔ حماس نے تہران میں کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کی، جبکہ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اسرائیل پر براہ راست حملہ کرنے کی ہدایات کر دیں۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین میں شہید ہونے والوں کے لیے انصاف کی تلاش کو ہم اپنا قرض سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا، اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ رات حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچے تھے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایران میں انتقام کی علامت سمجھا جانے والا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کے بعد ایران کی قم کی مسجد میں انتقام کی علامت سمجھا جانے والا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ اس سے قبل بھی 2020 میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں موت کے بعد قم کی مسجد جمکران میں سرخ پرچم لہرایا گیا تھا۔ ایرانی حکومت نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد 3 روزہ 31 جولائی سے 2 اگست قومی سوگ کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو سخت سے سخت سزا کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ تہران اور بیروت حملوں کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی پراکسیز کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسرائیل اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم برائی کے محور ایران کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ کل ہم نے نصر اللہ کے نائب کو ختم کر دیا، جو مسجد الشمس میں قاتلانہ حملے کا ذمہ دار تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کسی بھی جگہ سے اسرائیل کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گا۔ اسرائیل ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا ہوگا۔ بیروت حملے کے بعد اسرائیل کو تمام اطراف سے خطرات کا سامنا ہے، ہم کسی بھی خطرے کے سامنے متحد رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کی بیروت میں اسرائیلی حملے میں اہم کمانڈر کی شہادت کی تصدیق۔
لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں سینئر کمانڈر فواد شکر شہید ہو گئے۔ خبرساز ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بیروت کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے ٹھکانے پر اسرائیل نے فضائی کارروائی کی تھی، جہاں گزشتہ برس اکتوبر میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ اسرائیل کی دوسری بڑی کارروائی ہے۔ حزب اللہ نے بیان میں کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ جمعرات کو فواد شکر کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فواد شکر کا جسد خاکی اسرائیلی حملے کے 24 گھنٹوں کے بعد بدھ کی شام کو ملبے سے نکال لی گئی ہے۔ سیکیورٹی اور میڈیکل ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حملے میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کارروائی کے بعد اعلان کیا تھا کہ گولان کی پہاڑی علاقوں میں کارروائی میں ملوث حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کو نشانہ بنایا گیا، تاہم حزب اللہ نے کمانڈر کے ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ حزب اللہ کے ذرائع کے مطابق فواد شکر تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ کے مشیر تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی بزدلانہ حملے میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج رات طلب کر لیا گیا ہے۔ ہنگامی اجلاس کی درخواست ایران، روس، چین اور الجزائر کے نمائندے نے کی ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق اجلاس رات 1 بجے شروع ہوگا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیل کی جانب سے بیروت اور تہران پر حملوں کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دیا ہے۔ گوتریس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیروت اور تہران پر حملے خطرناک اشتعال انگیزی کی نشاندہی کرتے ہیں، ایسے وقت میں جب تمام کوششیں غزہ میں جنگ بندی کی جانب اور تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی جانب ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس کے ترجمان خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ القسام بریگیڈ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ تہران میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حماس کے عہدیدار خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ جماعت کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اپنے دین اور ملک کے لیے جان قربان کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر معمولی حالات میں شہید ہو گئے ہیں اور انہیں ان کے عوام اور قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہانیہ اپنی شہادت کے موقع پر وفود سے ملاقات کر رہے تھے اور سرکاری دورے پر ایران کے مہمان تھے۔ خلیل کا کہنا تھا کہ وہ کسی خفیہ مقام یا چھپے ہوئے نہیں تھے یا غیر معروف نہیں تھے اور ان کی شہادت کوئی فوجی یا خفیہ ایجنسی کی کامیابی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا القسام بریگیڈ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کو میزائل کے ذریعے شہید کیا گیا اور انہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں براہ راست نشانہ بنایا گیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور اب ہم ایرانی بھائیوں کی جانب سے اس کی مکمل تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ قبل ازیں حماس نے فوری طور پر رد عمل میں بھی واضح کیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیے جانے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حماس نے اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا عزم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہانیہ کی شہادت سے جنگ نئی پہلوؤں سے لڑی جائے گی اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی میڈیا اسماعیل ہانیہ کے قتل کے حوالے سے بڑا انکشاف سامنے لے آیا۔ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت میں ایک میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا، جبکہ اس پر اسرار حملے کی ذمہ داری تاحال کسی ملک یا گروہ نے تسلیم نہیں کی۔ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں پر اسرار حملے میں شہادت پر کئی طرح کی افواہیں زیر گردش ہیں، تاہم سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ایرانی حکومت کے مخالفین کے بھی حملے میں ملوث ہونے کا امکان ہے۔ ان چہم گوئیوں کے درمیان اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر سے ہی نشانہ بنایا گیا اور یہ ممکنہ طور پر ایک میزائل حملہ تھا جو عین اس وقت کیا گیا جب اسماعیل ہانیہ اپنی قیامگاہ پہنچے تھے۔ اسماعیل ہانیہ تہران میں جس گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے وہاں کئی اور معززین بھی موجود تھے، جبکہ حملے میں صرف اسماعیل ہانیہ اور ان کے محافظ شہید ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو گاڑی سے اتر کر گیسٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے قبل
پلک جھپکتے نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور حماس اسماعیل ہانیہ کے قتل اور منصوبہ سازوں تک پہنچنے کے لیے شواہد جمع کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈانی آرمی چیف ڈرون حملے میں بال بال بچ گئے، 5 افراد ہلاک۔ مشرقی سوڈان میں فوجی کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں ڈرون حملے میں آرمی چیف عبدالفاتح البرہان بال بال بچ گئے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سوڈانی خود مختاری کونسل کے صدر عبدالفاتح البرہان کو مشرقی سوڈان میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ محفوظ رہے۔ سوڈانی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فضائی دفاع نے آج دشمن کے ان 2 ڈرونز کو مار گرایا جنہوں نے تقریب کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حملے کے بعد عبدالفاتح البرہان نے فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ ہم پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ہار مانیں گے۔ ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ ہم ڈرون سے نہیں ڈرتے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی ہماری جان نہیں لے سکتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔